اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَنَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان نہیں لاتے، وہ تو بس اس طرح کے دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے۔ کہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے۔ ہمارے چاروں طرف جو کائنات ہے اس میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ مزید یہ کہ دنیا میں ڈراوے، آندھی اور بھوچال جیسے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں جو انسان کو خدا اور آخرت کے معاملے میں سنجیدہ بنائے، مگر یہ سب کچھ عالم امتحان میں ہوتا ہے، یعنی ایسی دنیا میں جہاں آدمی کو اختیار ہے کہ مانے یا نہ مانے۔ چنانچہ آدمی یہ کرتا ہے کہ جب نشانیاں اور ڈراوے سامنے آتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی خود ساختہ توجیہ کر کے بات کو دوسرے رخ کی طرف پھیر دیتا ہے اور نصیحت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب آدمی دلیل کی زبان میں بات کو نہ مانے تو گویا وہ صرف اس دن کا انتظار کر رہا ہے کہ جب کہ امتحان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور خدا اپنا آخری فیصلہ سنانے کے لیے سامنے آ جائے، مگر وہ دن جب آئے گا تو وہ آج کے اس دن سے بالکل مختلف ہوگا۔ آج تو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں بظاہر یکساں حالت میں نظر آتے ہیں، مگر جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس کے بعد وہی لوگ امن میں رہیں گے جو حق پرست ثابت ہوئے تھے، بقیہ تمام لوگ اس طرح عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی راہ نہ ہوگی جس سے بھاگ کر وہ نجات حاصل کر سکیں۔ کہو اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دائی اولن دلیل کی زبان سے ہی اپنی بات کہتا ہے، مگر جب لوگ دلیل سننے کے باوجود شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں تو اس کے پاس آخری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ عزم کی زبان میں اپنے پیغام کی صداقت کا اظہار کرتے۔ توحید کے دائی کا شرک کے پرستاروں سے یہ کہنا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم لوگ کرتے ہو، محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک دلیل بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس بھی وہی عقل ہے جو تمہارے پاس ہے۔ پھر جس بات کی صداقت میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کی صداقت تمہاری سمجھ میں آخر کیوں نہیں آتی؟ سچائی اگر ایک انسان کی سطح پر قابل فہم ہو جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی قابل فہم تھی۔ اس کے باوجود اگر دوسرے لوگ انکار کریں تو یقیناً اس کی وجہ خود ان کا اپنا کوئی نقص ہوگا، نہ کہ دعوت حق کا نقص۔ جس چیز کو ایک آنکھ والا دیکھ رہا ہو اور دوسرے آنکھ والا شخص اسے نہ دیکھے تو وہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آنکھ والا حقیقتاً آنکھ والا نہیں، کیونکہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ جس چیز کو ایک آنکھ والا دیکھ لے تو دوسرا شخص آنکھ رکھتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ موت اس بات کا اعلان ہے کہ آدمی اس دنیا میں کامل طور پر بے اختیار ہے۔ موت ان تمام چیزوں کے باطل ثابت کر دیتی ہے جن کے سارے آدمی انکار اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ موت ایک طرف آدمی کو اپنے عجز اور دوسری طرف خدا کی قدرت کا تعارف کراتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہیں جس کو نفع دینے یا نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل ہو۔ اس طرح موت آدمی کو ہر دوسری چیز سے کاٹ کر خدا کی طرف لے جاتی ہے، وہ مکمل طور پر انسان کو خدا کا پرستار بناتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر سبق لینے کا ذہن ہو تو صرف موت کا واقعہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر انسان پر ایک وقت آتا ہے جبکہ وہ بے بسی کے ساتھ
اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ فائدہ نقصان کے معاملے میں وہی ہونے دے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ مطلوب فائدے کے ہر حال میں پالے اور غیر مطلوب انسان سے ہر حال میں محفوظ رہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ انسان ایک بے اختیار مخلوق ہے، وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں کوئی اور بھی ہے جو اس کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ کہو اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور تم اس کی پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرتے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعوت کا کام اصلاً اعلان حق کا کام ہے۔ کسی گروہ کے اوپر اس وقت پیغام رسانی کا حق ادا ہو جاتا ہے جبکہ دائی امر حق کو دلیل کے ذریعے پوری طرح واضح کر دے اور اسی کے ساتھ اس بات کا ثبوت دے دے کہ وہ اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ دائی اگر وقت کے معیار کے مطابق امر حق کو مدلل کر دے، وہ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کی مکمل گواہی دے دے، وہ ہر تکلیف اور ناخوشگواری کو برداشت کرتا ہوا اپنی دعوتی کام کو جاری رکھے، تو اس کے بعد مخاطب کے اوپر وہ تمام حجت ہو جاتا ہے، جس کے بعد خدا کے یہاں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دائی کا کام اصلاً اتباع وحی ہے، یعنی اپنی ذات کے حد تک عملاً مرضی رب پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو مرضی رب کی طرف پکارتے رہنا۔ اس کام کو ہر حال میں حکمت اور صبر اور خیر خواہی کے ساتھ مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد جتنے باقیہ مراحل ہیں وہ سب براہ راست طور پر خدا سے متعلق ہیں۔ دائی کی طرف سے دوسرا عملی اقدام صرف اس وقت درست ہے جبکہ خدا کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہو اور اس کے اثار ظاہر ہو جائیں۔ خدا کا فیصلہ ہمیشہ حالات کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب خدا کے علم میں دائی کا دعوتی کام مطلوب حد کو پہنچ چکا ہوتا ہے تو خدا حالات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جس کو استعمال کر کے دائی اپنے عمل کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔